Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہریانی بولی یوٹیوب چینل پر آپ کا ویلکم کراں. آپ کا بھائی علی حسن میر. صبر کا بیان آج کا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان آڑو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور جمے رہو. اور فرمایا ہم تھمنا کس قدر خوف تھا، بھوک تھا، مال کے نقصان تھا، جاننا کے نقصان تھا، اور فلاں میں کمی کے کر کا ضرور آزماؤں گے اور صبر کرنے والا نا خوشخبری سنا دو. سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کا ترجمہ. اور فرمایا صبر کرنے والے نا اس کا پورا حساب دیا جائے گا. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ. اور فرمایا البتہ جس شخص نے صبر کریا اور معاف کر دیا تو بلا شبہ یو ہمت کا کام ہے اور یو بہتر ہے. سورہ شورا آیت نمبر 43 کا ترجمہ. اور فرمایا اللہ پاک نے صبر اور نماز کے ذریعے تا مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والا کے ساتھ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. اور فرمایا اور ہم تھمنا ضرور آزماؤں گے یاڑ تک کہ ہم جان لیواں تھارما کو جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون سے ہیں. محمد سورہ آیت نمبر 31 کا ترجمہ. اور وہ آیات جن میں صبر کرنے کا حکم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے بہت زیادہ اور بہت مشہور ہے. ان آیات میں صبر کی تاکید کری گئی ہے، اس کی فضیلت کا بیان بھی ہے. صبر کی کئی قسم ہیں. صبر ایک قسم ہے دنیا کے آفات، مصائب اور نقصانات اور قضاء الہی سمجھ کر انہیں برداشت کر لینا اور ان پر جزا فضا یا نوع اور ماتم نہ کرنا اور نہ زبان تا ایسی بات کاٹنا جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پہلو ہو، اس نے تسلیم و رضا کے وہاں. دوسری قسم ہے جہاد کی مشقتیں اور تکلیفوں کا کھندا پیشانی تو ان تو برداشت کرنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا اور فرار اختیار نہیں کرنا، شجاعت اور مردانگی اور شیوائے مسلمانی ہے. تیسری قسم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو آزمائش ہیں، جن لذتیں اور دنیاوی مفادات کی قربانی دینی پڑا ہے اور جو ملامت سننی پڑا ہے، ان تک کسی چیز کی پرواہ نہ کری جاوا بلکہ سب تا اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرا جاوا. اس نے استقامت بھی کیواں اور یہ صبر کا اعلیٰ مقام.